پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیت کی ایک مختلف تصویر دنیا کے سامنے پیش کی، جس نے انڈیا کے اکھنڈ بھارت اور اسرائیل کے گریٹر اسرائیلی منصوبے کو چکنا چور کر دیا۔ گائیڈڈ PL-15 میزائل اپنے AI ٹیکنالوجی کے ساتھ ریڈار اور ہدف سے 50 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ اس سے پہلے کہ اس رافیل کا پائلٹ اپنے آنے والے اس میزائل سے بچنے کی کوئی راہ نکالتا، الیکٹرانک وارفیئر کی تاریخ رقم ہو چکی تھی۔ بھارتی فخر اور اسٹیٹ آف دی آرٹ فرانسیسی رافیل طیارہ خاک میں مل چکا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ تاریخ تھی 7 مئی 2025، یعنی کہ آج سے ٹھیک 5 دن قبل، اور وقت تھا لگ بھگ رات کے 3 بجے، جب اسلام آباد میں واقع ڈپلومیٹک انکلیو میں موجود ایک ایمبیسی یعنی کہ سفارت خانے سے راولپنڈی میں ایک اہم شخصیت کو ہنگامی کال کی گئی۔ دونوں طرف ایک انتہائی محفوظ کمیونیکیشن چینل پر رابطہ ہوا اور کچھ انتہائی اہم انفارمیشن کا تبادلہ خیال بھی۔ حالات ہنگامی ہو چکے تھے اور بھارت پاکستان پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ بھارت کے ایئر فورس کے فائٹر جیٹس نے اپنی حدود میں رہتے ہوئے پاکستان کے 5 شہروں میں لاک کردہ اہداف کو نشانہ بنایا۔ بھارت جارحیت کر چکا تھا اور اسے امید تھی کہ پاکستانی فضائیہ اس کا بدلہ ضرور لے گی، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو کم از کم وہ اپنی فضائی حدود میں پیٹرولنگ بڑھا دیں گے۔ پھر تھوڑی دیر بعد عین بھارتی فضائیہ کی توقعات کے مطابق پاکستانی شاہین فضا میں پہنچ چکے تھے، لیکن ان کا دشمن اپنی فضائی حدود سے کافی پیچھے محو پرواز تھا۔ ان محو پرواز طیاروں اور مشہور زمانہ Su-30 MiG-29 سخوئی رافیل طیارے جو تھے وہ بھی ان محو پرواز طیاروں میں موجود تھے۔ رات 3 بجے ہونے والی اس ہنگامی کال کے مندرجات کی ڈی کوڈنگ، یا یوں کہیں کہ اس میں ہوئے فیصلوں کے عملی مظاہرے کا وقت آ چکا تھا۔ زمین پر موجود ایویک سپورٹ سٹاف اور فضا میں موجود طیاروں نے مستعدی سے اپنا کام کا آغاز کیا، اور یوں ایک ایسی الیکٹرانک اور سیٹلائٹ وارفیئر کا آغاز ہوا جس نے چند منٹوں میں پوری دنیا کو ششدر کر دیا۔ انڈین طیاروں کو مدد فراہم کرنے والے سیٹلائٹ سسٹم ہیک کیے جا چکے تھے، ارلی وارننگ جو سسٹم تھے وہ ہیک ہو چکے تھے، انڈین طیاروں کے جو ان پر ہونے والے حملوں کے سسٹمز جو تھے ان کی نشاندہی کرتے تھے وہ مفلوج ہو چکے تھے۔ میٹیور جو کہ حملے کے وقت جو ہے جہازوں کے اوپر لگے ہوئے تھے، بیونڈ ویژول رینج میزائل جو کہ رافیل کے اوپر لگے ہوئے تھے، وہ تفصیلات جو مہیا کرنے والی سیٹلائٹس جو تھیں وہ ہیک ہو چکی تھی۔ پاکستانی انجینئرز دشمن کے کاکپٹ کی گفتگو کا کنٹرول حاصل کر چکے تھے۔ دشمن اپنے گراؤنڈ اسٹیشن سے رابطے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا، اور اب وہ مکمل طور پر پاکستانی شاہینوں کے رحم و کرم پر آ چکا تھا۔ صورتحال کے ادراک اور دشمن کی گردن کو اپنے ہاتھ میں محسوس کرتے ہی فضا میں معلق ایک GPS سیٹلائٹ نے ایک رافیل طیارے کو بطور ٹارگٹ لاک کیا۔ ٹارگٹ کے لاک ہوتے ہی دشمن سے سینکڑوں کلومیٹر دور پاکستانی فضائی حدود میں موجود بیونڈ ویژول رینج BVR-1JF-17 طیارے کے ساتھ مزین ان کے AI ٹیکنالوجی کو ریڈار گائیڈڈ میزائل جو PL-15 سے فائر ہوا، اور پھر ماک 5 کی سپیڈ سے اپنے اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنایا۔ رافیل کا ریڈار کمپرومائز ہو گیا اور اس کا ارلی وارننگ سسٹم جو تھا وہ جواب دے چکا تھا، اس لیے وہ اپنی طرف بڑھتی موت کو بھانپنے سے قاصر رہا۔ کچھ ہی دیر بعد لاک شدہ ارلی وارننگ سسٹم رافیل طیارے میں لگی جو سیٹلائٹ جو ایک لائٹ تھی وہ بلنک ہونا شروع ہو گئی، ایک بتی جلنا شروع ہو گئی، اور رافیل کے پائلٹ کو یہ پتہ چلا کہ اس کا طیارہ ٹارگٹ کے طور پر لاک ہو چکا ہے اور ایک میزائل بڑی تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ لیکن اس وقت بہت تاخیر ہو چکی تھی۔ گائیڈڈ PL-15 میزائل اپنے AI ٹیکنالوجی کے ساتھ ریڈار اور ہدف سے 50 کلومیٹر کی دوری پر تھا، اور یہ فاصلہ اس نے صرف 9 سیکنڈ میں طے کیا۔ اس سے پہلے کہ اس رافیل کا پائلٹ اپنے آنے والے اس میزائل سے بچنے کی کوئی
راہ نکالتا الیکٹرانک وارفیئر کی تاریخ رقم ہو چکی تھی، یعنی بھارتی فخر اور اسٹیٹ آف دی آرٹ فرانسیسی رافیل طیارہ خاک میں مل چکا تھا۔ دشمن ایک دم ایسے بوکھلایا جیسے انجانے میں اس پر کوئی آفت ٹوٹ پڑی، اور پھر ایک ایک کر کے دشمن کے 3 رافیل اور ایک Su-30 اور ایک MiG-29 زمین پر شعلوں میں لپٹے نظر آئے۔ دشمن ہیبت زدہ جو ہے وہ ہو گیا، کیونکہ وہ اس جنگ کا آغاز میں ہی آؤٹ کلاس ہو چکا تھا۔ خوف کے اس عالم میں مزید تباہی سے بچنے کے لیے دشمن نے فوری طور پر اپنے رافیل طیارے گراؤنڈ کر دیے۔ رافیل بنانے والی فرانسیسی فرم ڈسالٹ ایوییشن سکتے میں آ چکی تھی۔ 2001 میں منظر عام پر آنے والے اس 4.5 جنریشن طیارے نے ایسا زوال اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک طرف ڈسالٹ ایوییشن کا طیارہ گرا تو دوسری طرف انٹرنیشنل شیئر مارکیٹ میں ان کے شیئر جو ہے وہ جہازوں کے، وہ رافیل کمپنی کے گرنے لگے۔ پاکستانی شاہینوں اور پاکستان کے فخر JF-17 تھنڈر کے ہاتھوں گرنے والے وہ 3 رافیل طیارے نہیں بلکہ نریندر مودی کا غرور تھا۔ ناظرین کرام، ابھی نندن 27 فروری کو جب آیا اور JF-17 تھنڈر کے ذریعے اس کو نشانہ بنایا گیا تو اس وقت نریندر مودی جو ہے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ آج ہندوستان کے پاس رافیل طیارے ہوتے تو پاکستان اور بھارت کے طیاروں کے درمیان ہونے والی مڈ بھیڑ کے نتائج مختلف ہوتے۔ لیکن مودی جی کو کیا پتا تھا کہ 7 مئی 2025 کو ایک ایسی مڈ بھیڑ میں انڈیا کے پاس رافیل تو تھا، مگر نتیجہ پھر بھی 27 فروری 2019 جیسا ہی تھا۔ اب مودی جی کیا وہ آنے والے کسی جلسے میں بول دیں گے کہ اگر ہندوستان کے پاس جو ہے F-35 ہوتا، اور فرض کریں کہ مودی جی کے پاس F-35 ہوتا اور وہ کبھی بول دیتا کہ جناب F-35 ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو امریکہ کی جو کمپنی لاکہیڈ مارٹن ہے، وہ ڈسالٹ ایوییشن جو کہ رافیل کی مینوفیکچرر ہے، اس کی جگ ہسائی کی طرح شاید امریکہ بھی اسی طرح کا شکار ہوتا۔ رافیل کا گرنا، اور وہ بھی بنا کسی ایسے جو الیکٹرانک وارفیئر کے، ایک عملی مظاہرہ تھا جو دنیا بھر کی ملٹری اسٹریٹجسٹ کو حیران کر گیا۔ پاکستانی شاہینوں کا یہ کارنامہ اب ایک کیس سٹڈی بن چکا ہے جو آنے والے وقت میں دنیا بھر کے وار کالجز میں بطور ایک لازمی جز کے پڑھایا جائے گا۔ امریکہ بھارت سے کہتا رہا کہ آپ کہاں اپنے ایک ایسے پڑوسی سے لڑ رہے ہیں جس کی معاشی حالت انتہائی کمزور ہے، جبکہ آپ کا ہدف چین ہونا چاہیے۔ پاکستانی افواج نے بھارت کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بعد امریکہ کو بھی یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جن کے گھر کھانے کو تو شاید کئی وقت فاقے ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ ہو بھی، لیکن پھر ان کے گھروں میں مبارک تلواریں جو ہیں وہ دیواروں سے لٹکتی رہتی ہیں۔ 10 مئی سے قبل پاکستان دفاعی صلاحیت کے حوالے سے ایک مختلف پاکستان تھا، جبکہ 10 مئی کے بعد پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیت کی ایک مختلف تصویر دنیا کے سامنے پیش کی، جس نے انڈیا کے اکھنڈ بھارت اور اسرائیل کے گریٹر اسرائیلی منصوبے کو چکنا چور کر دیا۔ پاکستان پائندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔